بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ہیلپر لرننگ پلیٹ فارم کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ میں جو نردن ساری امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے LLB+BS پروگرام کے پارٹ 1 کے حوالے سے امپورٹنٹ کویشچن سیریز اسٹارٹ کی ہوئی تھی پاکستان اسٹڈی کی، جس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دی لائٹ آف سینگ آف قائد اعظم محمد علی جناح، نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی پیپر میں تو آپ نے سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے، اس کے بعد میننگ اور پھر ڈیفینیشن اور پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن لیکچر میں سب سے پہلے آپ کو میننگ بتا دیتا ہوں کہ آئیڈیالوجی ہوتا کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے، جو آئیڈیالوجی ورڈ ہے یہ 2 گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے، آئیڈیو اور لوگوس۔ ٹھیک ہے، اردو میں کہتے ہیں نظریہ، اور نظریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوچ، فکر یا کسی چیز کے بارے میں نقطہ نظر۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم نظریہ، یہ لٹرل میننگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ سوشل اور پولیٹیکل پروگرام آف اینی موومنٹ دیٹ بیکمز آر کولیکٹیو آبجیکٹیو آف اینی نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی۔ آپ اس کو اردو میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سماجی اور سیاسی نقطہ نظر یا پروگرام یا سوچ کسی مومنٹ کی، ٹھیک ہے، یا کسی پارٹی کی یا کسی گروپ کی، جو کہ ایک کولیکٹیو آبجیکٹیو بن جاتا ہے کسی نیشن کا، کسی قوم کا، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ ٹھیک ہے جی، بیسیکلی آئیڈیالوجی جو ان سے ہے نا وہ کسی قوم کی کولیکٹیولی سوچ ہوتی ہے، اس کے مستقبل، اس کے فیوچر کے بارے میں اس نے کوئی نہ کوئی سوچ رکھی ہوتی ہے کہ اس کے آنے والے آبجیکٹیو کیا ہوں گے، کن کو دیکھ کر، کن چیزوں پر عمل پیرا ہو کر جو ان سے نا وہ کوئی بھی قوم جو ان سے نا وہ آگے کی منزل اپنی جو ان سے کیا وہ طے کرے گی، اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریہ۔ اس کے بعد ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی دیکھ لیتے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہاں پر آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم جسٹ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ ڈیفینیشن آپ نے مینشن کرنی ہے سید علی عباس کی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک فارمر ہسٹری کے ویسے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ آئیڈیالوجی آف اسلام کے سیم میننگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام سیم میننگ رکھتے ہیں۔ بیسیکلی ایکچولی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ان سے نا ایک پریکٹیکل شیپ ہے ٹیچنگ آف اسلام کی۔ ٹھیک ہے، اسلام نے جو اخلاقیات ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں اس کی ایک پریکٹیکل شیپ ہے، یہ کون کہتے ہیں؟ سید علی عباس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسا کہ کوشچن ہمارا یہ آیا ہے کہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں آپ نے آئیڈیالوجی کو ایکسپلین کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ لکھنا ہے۔ یہ وہی سب کچھ ہے جو کہ آپ آلریڈی پڑھتے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اوور بھی اس کا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم جو ان سے ہیں وہ ایک عظیم لیڈر ہیں مسلمانوں کے سب کانٹیننٹ میں۔ انہوں نے جو ان سے ہے وہ ایک پولیٹیکل کریئر سٹارٹ کیا 1906 میں، جو کہ انڈین نیشنل کانگریس میں ایز اے پولیٹیکل کریئر انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد وہ اسی انڈین نیشنل کانگریس کی سیٹ سے لیجسلیٹو کونسل میں ایک سیٹ انہوں نے جیتی 1909 میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات تھی اس ٹائم، جس ٹائم جو ان سے ہے ایک ہندوؤں کی جو ریپریزنٹیٹیو جماعت کہتی تو یہی تھی انڈین نیشنل کانگریس سے ہم پورے انڈیا کو جو ان سے نا وہ سپورٹ کریں، لیکن اندر اندر ان کے اپنے مفادات تھے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ایک مسلمان کا انڈین نیشنل کانگریس میں اور پھر سیٹ میں الیکٹ بھی ہو جانا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے 1913 میں جو ان سے نا وہ مسلم لیگ بھی جوائن کی۔ اس ٹائم یہ دونوں پارٹیز کے ممبرز تھے۔ ٹھیک ہے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ان سے ہے وہ مسلمانوں کے مفادات کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، ان کے حق میں کام نہیں کری بلکہ ہندوؤں سکھوں کے بارے میں زیادہ جو ان سے نا وہ اپنا مفادات رکھتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس کو 1920 میں ریزائن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان سے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے رائٹ جو ان سے ہیں وہ اسٹیبلش ہوں اور وہ اپنی زندگی جو ان سے ہیں وہ اسلام کے مطابق ایز اے سیپریٹ ہوم لینڈ میں گزار چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، پاکستان کا نظریہ
اپنے کچھ ارشادات کی روشنی میں اب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کہیں جگہ پر مختلف جگہ پر انہوں نے کچھ کوئٹس کہی ہیں، کچھ کہا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں، وہ ہم آگے جا کر اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں ایک اسٹرکچر آپ کا قائم کر دوں، کیونکہ یہ چیز مشکل ہے یاد کرنے کے حوالے سے، تو میں نے ایک آپ کو اسٹرکچر قائم کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے میں نے ترتیب اس طرح دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ارشادات قائد اعظم کے آپ کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ان کی سینگ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر انہوں نے سب سے پہلے ایک سیپریٹ نیشن کی بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر ایک آبجیکٹیو بیان کیے ہیں کہ کیوں پاکستان بننا چاہیے۔ تو یہ تین وجوہات آپ نے اسٹرکچر ذہن میں رکھنا ہے، تو اس حوالے سے میں نے ترتیب سے لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ 150 آگے پیچھے ہیں لیکن میں نے ترتیب لگائی ہے تاکہ آپ کو بھولے نہ، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس؟ اوکے، فرسٹ ہیڈنگ ہے فاؤنڈیشن آف مسلم نیشن، ٹھیک ہے؟ اب قائد اعظم یہاں پر فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسی ٹائم وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر انہوں نے 1935 میں مسلمانوں کے لیے نیشن کا ورڈ یوز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ قومیت کا ورڈ یوز کیا تھا کہ مسلمان جو ہے جو انڈیا میں ہے یہ پوری قوم ہے۔ اس کے بعد نیشنل آئیڈینٹی آف مسلمس، اب وہ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں دیکھا جائے، انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے ایک نیشن ہے، ہر نیشن کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے ایک نیشن ہے، وہ بالکل رائٹ رکھتے ہیں کہ سیپریٹ ہوم لینڈ ان کی ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں پر وہ جو ہے وہ اپنے اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، کلچرل انٹرسٹ اور ویلیوز کو پروٹیکٹ کر سکیں اور ان کو پروموٹ کر سکیں۔ تھرڈ نمبر پر انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹس آف مسلم کا جو ہے نا وہ ایک کے حوالے سے بھی کچھ فرمایا ہے۔ انہوں نے جو لاہور میں جو ان کا 1940 کا ایڈریس تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ایکٹ یا لا نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا جو کہ مسلمانوں کے سیپریٹ اسٹیٹس کو ڈینائی کر دے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ نیڈ آف ڈویژن آف انڈیا، انڈیا کی ڈویژن کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پارٹیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم برٹش راج سے جو ہے نا وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی طرح فورس نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ایگری کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم مانیں گے کہ ہم جو ہے نا وہ فار ایور ہندوؤں کی غلامی کریں، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے ڈویژن ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ دیا، لاہور میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 23 مارچ کو فرمایا کہ ہم ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ سیپریٹ قومیں ہیں ایک دوسرے سے، ان کے ریلیجیس جو سے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور ان کی پریزنٹ آئیڈیالوجیز جو ان سے ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ہیروز، ہسٹری، سب کچھ جو ان سے ہے نا وہ الگ ہیں، ان کے ہیروز، ان کی ہسٹریز، ان کے بلیوز، ان کا مذہب، ٹھیک ہے، ان کا کلچر، دونوں مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بے وقوفانہ جو ہے نا وہ چیز ہوگی کہ سب کانٹیننٹ میں دونوں کو ساتھ رکھا جائے اور جو سے ہے وہ ایکویلٹی بھی نہ فراہم کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی بے وقوفانہ حرکت ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس لیے سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اوریجن آف پاکستان، اب انہوں نے ہوم لینڈ کا بتایا کہ ہمارا جو ہے نا وہ کنٹری کہاں پر واقع ہے، یعنی کہ کہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں، کہ کہاں پر ہوم لینڈ بننی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ احمد آباد میں 29 دسمبر 1940 میں قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان جو ہے نا وہ کئی سینچریز سے ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نارتھ ویسٹ کا جو علاقہ ہے وہ مسلمانوں کی ہوم لینڈ رہا ہے کافی سینچریز سے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اس ایریا میں اسٹیبلش کرنی چاہیے تاکہ وہ ٹیچنگ آف اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو ہمارا مشن ہے پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کا، وہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگ آزادانہ رہ سکیں اپنے سوشل کلچر کے حوالے سے، اور اپنی جو سی ہیں وہ سوشل جسٹس اور اسلامک آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کر سکیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پروموشن آف اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے بتایا انہوں نے۔ پروٹیکشن آف مسلم کلچر،
اب یہاں پر وہ آرمی آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا جو آبجیکٹیو تھا وہ پاکستان کو کریٹ کرنے کا یہی تھا کہ پاکستان میں لوگ جو ان سے ہیں وہ فریلی رہ سکیں، اپنا کلچر جو ان سے ہے وہ پرموٹ کر سکیں، جہاں پر ان کے کلچر کو جو ان سے ہے نا وہ اچھی پذیرائی ملے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسلامی کنسیپٹ سوشل جسٹس جو ان سے ہے نا وہ مزید جو ان سے ہے نا وہ ترقی کر پائے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں 13 جنوری 1948 میں فرمایا کہ ہمارا مقصد صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد اسلام کے جو اصول ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو پریکٹیکلی آزما سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اب وہ ظاہر سی بات ہے آئیڈیالوجی آف اسلام کو ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کو ہی بنیاد بنایا، تو اس وجہ سے اسلامی جو ان سے ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو سے ہی انہوں نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرنسپل ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو کوڈ آف لائف ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی لال پیلے جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم اور دوسرے ازم کی، بلکہ ہم جو ان سے ہے نا وہ اسلام کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام ہی ہمارا کوڈ کمپلیٹ لائف ہے۔ اس کے بعد ایلیمنیشن آف ڈفرینسز، اب 1948 میں ڈھاکہ میں اجلاس کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو سندھی، بلوچی سے پنجابی، بنگالی نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ یہ کیا عجیب سا مذاق ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں کہ پنجابی، سندھی اور پٹھانی، نہیں، ہم جو ان سے ہے نا اونلی مسلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ مائنورٹی، اب وہ کہتے ہیں کہ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ مائنورٹی جو ان سے ہیں وہ ان کو سیف گارڈز فراہم کیے جائیں گے، وہ اپنے ریلیجن اور بلیف کو سیکیورلی انجوائے کر پائیں گے، جہاں پر اپنے ریلیجیس فریڈم ہوگا، وہ اپنے ریلیجیس کے مطابق جو ان سے نا اپنی زندگی، اپنے کلچر کے مطابق اپنی زندگی جو ان سے ہیں وہ جی پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ان سے مائنورٹیز کی رسپیکٹ کی جائے گی۔ تو یہ قائد اعظم کے ارشادات ہیں، کچھ اس کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے یہی فرمایا ہے کہ جو آئیڈیالوجی آف اسلام ہے وہ بیسیکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اس وجہ سے ہم نے جو ان سے نا سیپریٹ ہوم لینڈ لی ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر پائیں اپنے بلیفس کو، ٹیچنگ آف اسلام کو، جہاں پر وہ اپنے مطابق جو ان سے ہیں وہ زندگی گزار پائیں، ٹھیک ہے، اپنے مطابق کا سسٹم جو ان سے ہے نا جو اسلامک سسٹم ہے وہ رائج کر پائیں۔ تو یہ جو ان سے ہے نا آئیڈیالوجی آف پاکستان دا لائٹ آف سینگ آف قائد اعظم تھا۔ تو اینڈ میں آپ نے کنکلیوژن لکھنی ہے، تو مزید اس طرح کے لیکچر کے لیے آپ نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن ہیلپر موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دیگر سبجیکٹ پارٹ 1 کے دیگر سبجیکٹس کے نوٹس کے لیے بھی۔